अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصيه بها أو دين أعباءكم وأعباءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر، پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا ہی ہے، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے جو اس نے چھوڑا اگر میت کے اولاد ہو، اور اگر اس کے اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 ہے، پھر اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے بعد اس وصیت کی تعمیل کہ جو وہ کر جائے، یا بعد ادائے قرض کے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ سورہ نساء کا دوسرا رکوع بڑا مختصر ہے اور اس میں صرف 4 آیات ہیں، لیکن معنوی طور پر ان میں ایک قیامت مضمر ہے۔ یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ 4 آیتوں کے اندر اسلام کا پورا قانون وراثت بیان کر دیا گیا ہے، جس پر پوری جلدیں لکھی گئی ہیں، گویا جامعیت کی انتہا ہے۔ ظاہر ہے اگر ایک ہی بیٹا ہے تو وہ پورے ترکے کا وارث ہو جائے گا، لیکن جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس سے آدھی وراثت ملے گی، آدھی دوسرے لوگوں کو جائے گی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو اس کی وراثت میں سے ان کا بھی معین حصہ ہے۔ اگر وفات پانے والا شخص صاحب اولاد ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے وراثت میں 6واں حصہ ہے، یعنی میت کے ترکے میں سے 1/3 والدین کو چلا جائے گا اور 2/3 اولاد میں تقسیم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص لاول فوت ہو جائے تو اس کے ترکے میں سے اس کی ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 ملے گا، یعنی باپ کا حصہ ماں سے 2 گنا ہو جائے گا۔ اگر مرنے والا بے اولاد ہو لیکن اس کے بھائی بہن ہو تو اس صورت میں مال کا حصہ مزید کم ہو کر 1/3 کے بجائے 6واں حصہ رہ جائے گا اور باقی باپ کو ملے گا، لیکن بہن بھائیوں کو کچھ نہ ملے گا، وہ باپ کی طرف سے وراثت کے حقدار ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا وراثت کی تقسیم سے پہلے 2 کام کر لینے ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اگر اس شخص کے ذمہ کوئی قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو پورا کیا جائے، تو پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ تم اپنی عقلوں کو چھوڑو اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصوں کے مطابق وراثت تقسیم کرو۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میرے بوڑھے والدین ہیں، میری وراثت میں خواہ ان کے حصے کیوں رکھ دیا گیا ہے، یہ تو کھا پی چکے، زندگی گزار چکے، وراثت تو اب میری اولاد ہی کو ملنی چاہیے، تو یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ تمہیں بس اللہ کا حکم ماننا ہے، اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ و تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی، کیونکہ اس میں وراثت کا ذکر آیا گیا ہے، اور آگے 3 آیتیں بھی آنے والی ہیں 3 سے 4، ان کے اندر سارا وراثت ایک طرح سے صحیح طرح بتایا گیا کس طرح تقسیم کرنی چاہیے، کس طرح نہیں۔ تو آخر میں اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ اپنا دماغ مت چلاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اسی پر عمل کرو۔
تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.